اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے ساتھ جتنے بھی میرے پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے میرے چینل کو، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آیت نمبر 71 سے 80 تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ کریں گے۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر قرآن پاک کھول لیجئے اور ہم شروع کرتے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، یہاں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی زمین میں نہ ہو، کھیتوں کو پانی دینے والی بھی نہ ہو۔ قال فرمائے انہ بے شک وہ، یقول اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ گائے، لا ذلول نہ جوتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، تثیر الارض زمین میں، ولا اور نہ تسقی الحرث کھیتوں کو پانی پلانے والی یا پانی دینے والی ہو، مسلمۃ تندرست ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قال الآن تو کہنے لگے اب لائے آپ، جئت بالحق حق بات اب آپ لے کر آئے، فذبحوہا پس ذبح کر دی انہوں نے، وما کادوا اور نہیں تھے وہ یفعلون ایسا کرنے والے۔ وَإِذْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک جان کو، فادارأتم فیہا تو پھر اس میں اختلاف کرنے لگے تم، واللہ اللہ تعالیٰ مخرج ما کنتم تکتمون نکالتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ اس پہلی آیت سے ہمیں یہ محسوس ہوا، ہمیں کہ یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ کے دین میں بھی بہت زیادہ حجتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ لوگ یہ اتنی حجتیں نہ کرتے، کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا شخص کے ساتھ ٹچ کرتے تو وہ بول جاتا، زندہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے لیے خود حجتیں پیدا کر کے اتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ زیادہ سوالوں سے بچنا چاہیے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اتنا بڑا آپ کے اندر فتنہ فساد برپا ہونے لگا، بہت سارے قتل ہونے کا اندیشہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات نکال دی جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے جب قتل ہوا تو رات کا اندھیرا تھا، اندھیرے میں قتل کو ٹریس کرنے کا کوئی آلات اس وقت موجود نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کر دکھایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور روز محشر بھی جو لوگ مردوں کو دوبارہ اٹھنے پر انکار کرتی ہیں کہ ہمیں دوبارہ کیسے روح ملے گی، کیسے زندہ ہوں گے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ مردوں کو زندہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری وہ باتیں بھی جو رات کے اندھیرے میں تم کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے اور نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے۔ اس لیے سامنے بھی کریں تو نیکی ہی کریں، اگر چھپ کے بھی کریں تو نیکی ہی کریں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو سامنے لائے، جب وہ راز نکلنے لگے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، نہ اس جہان کی اور نہ اگلے جان کی اور دنیا کی ذلت سے بچنے کے لیے ہمیں اچھے عمل کرنے ہوں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مارو، فَقُلْنَا پھر فرمایا ہم نے، نَضْرِبُوهُ مارو، بِبَعْضِهَا اس کا ایک حصہ، ایک کوئی ٹکڑا، ایک ہڈی مردے کے ساتھ لگا لو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ تم کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تعقلون سمجھو، عقل رکھو کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں کائنات میں، اگر سمجھنے والے سمجھیں دیکھیں تو یہ جب بارش برستی ہے تو یہ بھی اللہ کی نشانی، جب سمندر بہہ رہا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی، جب زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، ہر طرف کہیں بھی سبزہ نام کے لیے نظر نہیں آتا، تو یوں ایک دو بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اس لیے پوری دنیا، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا اللہ کی آیا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھ لو میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا۔ ثم پھر قست سخت ہو گئی قلوبکم ان کے دل میں، بعد ذالک بعد اس کی، فہی حجارتی جیسے پتھر، اور یا شد قسوہ یہ اس سے بھی اور زیادہ سخت،
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ جو پھٹ جاتے ہیں، جس سے نکلتی ہیں مِنْهُ الْأَنْهَارُ نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ اور بعض پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں لَمَا يَهْبِطُ جو گر جاتی ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل یا بے خبر عما تعملون ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، جو تم کرتے ہو۔ تعملون تم کرتے ہو، یا عملون وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا، اور وہ بھی گائے کا ایک ٹکڑا لگانے سے۔ یہ سب دیکھ کے بھی ان کے دل پھر بھی سخت ہو گئے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ حجتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھر کے جیسے ہوگی، کہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں کی بھی قسمیں ہیں، بعض پتھر بھی نرم ہیں، ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں پتھروں سے۔ یہ پہاڑوں میں کبھی کبھار جانا ہو تو دیکھیں آپ، پہاڑ اتنے سخت قسم کے پتھر، ان سے پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ تو بعض پتھر بھی ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی کہ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ جو کیفیت ان پر گزرتی ہے، ان کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے، کہ یعنی کہ ایک دفعہ ایک صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی میں کچھ پتھر لیے، تو وہ اس طرح سے بول رہے تھے جیسے شہد کی مکھی بنبناتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کہہ رہے تھے۔ اب پتھروں کو بھی آپ دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ ان کے اندر احساس نہیں، تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کا احساس رکھا ہے، کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کائنات کا ہر ذرہ کرتا ہے، تو پتھر بھی کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق، مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو، یہ کوشش کرتے ہو، یؤمن لکم یہ کہ ایمان لے آئیں، وقد کان فریقم اور قد تحقیق کانا ہے فریقم ایک گروہ منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کا کلام سنتے بھی ہیں، ثم پھر یحرفون اس کو پھیر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوا بعد عقل رکھنے کے، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیر رہے ہیں۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ کیا تم ان کے ایمان لانے کی امید رکھتے ہو؟ ایک فریق ان میں سے ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تخریف لفظی اور معنوی کر لیتا تھا۔ تو آپ اس چیز کی طمع نہ رکھو کہ وہ اتنی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے الذین ان لوگوں سے آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعض ملا بعض ایک دوسرے کے ساتھ، تو قالوا کہتے ہیں اتحدثونا ہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم تو کہتے ہیں مسلمانوں وہ کیوں وہ باتیں مسلمانوں کو پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ کیوں تم ان کو بتاتے ہو ایسی خبریں جو کھول دی اللہ تعالیٰ نے تم پر، لیحاجوکم یہ تمہارے لیے حجت ہو جائے گی، بعند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان پوشیدہ اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے۔ اولا کہ نہیں یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلن جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آج تک انہیں یہی معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کی بذات الصدور یعلم بذات الصدور سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ومنہم امیون اور ان میں سے ایسے ہیں امی لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں کتاب کو، الا مگر امانیہ صرف وہ گمان کرتے ہیں، ہم وہ آرزو کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ گمان ہی پر چل رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ تو ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے۔
ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کے تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ استغفر اللہ ربی اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں سے نہ کرے جو ایسی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہود جو ہیں وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچے کی بات کی تھی تو 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ آگے آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گی اگلی آیت میں۔ ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں، اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو، ان کی کمائی کو۔ ویل ہلاکت اور افسوس ہے۔ ویل للذین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا خریدتے ہیں بھی ثمنا قلیلا تھوڑی دام میں، فویل ویل ہے، وہی جہنم ہے، خرابی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو لکھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم وہ ہلاکت میں ڈالے گی ان کو بھی، مما یکسبون جو وہ اس کے ذریعے کماتے ہیں۔ وقالوا اور کہنے لگے لن ہرگز نہیں، تمسنا النار چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایاما معدودہ گنتی کے دن، قل اتخذتم عند اللہ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی پروانہ آیا اللہ عند اللہ اللہ کی طرف سے، عہدن عہد کا، فلن ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے وعدے کو، ام تقولون یا جو تم جو کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون وہ تم خود بھی نہیں جانتے، جنہیں تم نہیں جانتے وہ باتیں تم اللہ پر لگاتے ہو۔ یوں آج ہمارا آیت نمبر 80 تک ترجمہ مکمل ہوا، تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ کلاس میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔